حضرت اسلم رحمتullah علیہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بازار گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جوان عورت ملی اور اس نے کہا اے امیر المومنین میرا شوہر مر گیا ہے اور اس نے اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے ہیں اور وہ اللہ کی قسم فقر و فاقہ کی وجہ سے پائے بھی نہیں پکا سکتے۔ ملک عرب میں مفت پائے ملتے تھے، بکا نہیں کرتے تھے۔ نہ ان کے پاس کوئی کھیتی ہے اور نہ کوئی دودھ کا جانور، اور مجھے ڈر ہے کہ قحط سالی سے کہیں وہ مر نہ جائے، اور میں حضرت خفاق بن اما غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہوں۔ میرے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کے پاس کھڑے باتیں سنتے رہے اور آگے نہیں گئے۔ پھر فرمایا خوش آمدید ہو، قریبی رشتہ داری نکل آئی، یعنی تمہارے قبیلہ غفار کا ہمارے قبیلے قریش سے قریبی رشتہ ہے، یا تم ایک مشہور صحابی خاندان سے ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گھر واپس گئے۔ ان کے گھر میں ایک خوب بوجھ اٹھانے والا اونٹ بندھا ہوا تھا، 2 بورے گلے سے بھر کر اس پر رکھ دیے اور ان دونوں بوروں کے درمیان خرچ کے پیسے اور کپڑے رکھ دیے۔ پھر اس اونٹ کی نکیل اس عورت کو پکڑا کر کہا یہ اونٹ لے جاؤ، انشاءاللہ ان چیزوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہتر انتظام فرما دیں گے۔ ایک آدمی نے کہا اے امیر المومنین، آپ نے اس عورت کو بہت زیادہ دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تیری ماں تجھے گم کرے، اس عورت کا باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے، اور اللہ کی قسم میں نے اس عورت کے باپ اور بھائی کو دیکھا ہے کہ ایک عرصے تک انہوں نے ایک قلعے کا گھیراؤ کیے رکھا، پھر اس قلعے کو انہوں نے فتح کر لیا اور ہم اس سے اپنے حصے کے خوب وصول کر رہے ہیں، چونکہ یہ بہت زیادہ دینی فضائل والے خاندان کی عورت ہے، اس وجہ سے میں نے اسے زیادہ دیا۔ حضرت حسان بن عطیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک شام کی گورنری سے معزول کیا تو ان کی جگہ حضرت سعید بن عامر بن حجیم جہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ وہ اپنی نوجوان بیوی کو بھی ساتھ لے گئے، جس کا چہرہ بہت خوبصورت تھا اور وہ قریش قبیلے کی تھی۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ فاقہ اور سخت تنگی کا دور شروع ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے اس کے پاس 1000 دینار بھیجے۔ وہ 1000 دینار لے کر اپنی بیوی کے پاس گھر گئے اور اس سے کہا تم جو یہ دینار دیکھ رہی ہو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجے ہیں۔ انہوں نے کہا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے سالن اور سامان کا غلہ خرید لیں اور باقی دینار سنبھال کر رکھ لیں، آگے کام آئیں گے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اس سے بہتر صورت میں بتا دوں کہ یہ مال ایک تاجر کو دے دیتے ہیں جو اس سے ہمارے لیے تجارت کرتا رہے، ہم اس کا نفع کھاتے رہیں
اور ہماری اس سرمائے کی ذمہ داری بھی اس پر ہوگی۔ ان کی بیوی نے کہا پھر تو یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے سالن اور سامان اور غلہ خریدا اور 2 اونٹ اور 2 غلام خریدے۔ غلاموں نے ان اونٹوں پر ضرورت کا سامان اکٹھا کر لیا اور انہوں نے یہ سب کچھ مسکینوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی بیوی نے ان سے کہا کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے، آپ اس تاجر کے پاس جائیں اور جو نفع ہوا ہے اس سے کچھ لے کر ہمارے لیے کھانے کا سامان خرید لیں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ چپ رہے۔ انہوں نے دوبارہ کہا یا پھر چپ رہے۔ آخر اس نے تنگ آ کر اس کو ستانا شروع کرا۔ اس پر انہوں نے دن میں گھر آنا چھوڑ دیا، صرف رات کو گھر آتے۔ ان کے گھر والوں میں سے ایک آدمی تھا جو ان کے ساتھ گھر آیا کرتا تھا۔ اس نے اس کی بیوی سے کہا تم کیا کر رہی ہو؟ تم ان کو بہت تکلیف پہنچا چکی ہو، وہ تو سارا مال صدقہ کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کو سارے مال کے صدقہ کرنے پر اتنا افسوس ہوا کہ وہ رونے لگی۔ ایک دن حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے پاس گھر آئے اور اس سے کہا ایسے ہی آرام سے بیٹھی رہو۔ میرے ساتھ کچھ ساتھی تھے جو تھوڑے دنوں پہلے مجھ سے جدا ہو گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اگر مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو بھی مجھے ان کا راستہ چھوڑنا پسند نہیں ہے۔ اگر جنت کی خوبصورت حوروں میں سے ایک حور آسمان سے دنیا میں جھانک لے تو ساری زمین اس کے نور سے روشن ہو جائے اور اس کے چہرے کا نور چاند و سورج کی روشنی پر غالب آ جائے۔ جو دوپٹہ اسے پہنایا جاتا ہے وہ دنیا اور اس کی چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔